بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے، اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور نہ کہنا مانیے ان میں سے کسی بدکار یا احسان فراموش کا، اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کے نام کو صبح بھی اور شام بھی اور رات کی تنہائیوں میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے، اور رات کو کافی وقت اس کی تسبیح کیا کیجئے۔ بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور پس پشت ڈال رکھا ہے انہوں نے بڑے سخت دن کو۔ سورہ الدہر کی آیات 24 تا 27 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج اتوار ہے 10 شعبان المعظم 1433 ہجری، 1 جولائی سن 2012 ہے۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کراتے ہیں محترم جناب سعید آصف صاحب، ڈپٹی ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت، فائسہ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ سعید صاحب السلام علیکم، بہت خوش آمدید۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ بس اللہ کرم ہے جی۔ اور نئے وزیراعظم بھی لاہور کے دورے پر آئے ہیں اور ان کے ساتھ پرانے وزیراعظم بھی ہیں، لیکن پہلے شامل کریں گے نئے وزیراعظم کا بیان، جو کہ کہتے ہیں کہ فرسٹ کلاس صدر کو تھرڈ کلاس میجسٹریٹ کے سامنے نہیں جھکنے دیں گے، آئین ہی خط لکھنے سے روکتا ہے وزیراعظم۔ سوئس حکام کو خط کے حوالے سے حکومتی جواب کا 12 جولائی کو پتہ چل جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی جمہوریت کے لیے بڑی خدمات ہیں، اقتدار پر قبضے کے سوا فوج کا کردار ہمیشہ مثبت رہا، صدر کو پوری دنیا میں استثناء حاصل ہے، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا مسئلہ حل کر لیں گے، مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، کالا باغ ڈیم اتفاق رائے کے بغیر نہیں بن سکتا، 8-9 ماہ تک الیکشن ہوں گے، جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، بجلی کی صورتحال بہتر ہونے میں کچھ دن لگیں گے، ایڈیٹرز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں وکلاء سے خطاب کیا، جبکہ ان کے ہمراہ سابق وزیراعظم گیلانی صاحب بھی دورے پر ہیں، دورہ لاہور پر، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب صرف اتحادی حکومتیں چلیں گی، سقراط کی طرح فیصلہ قبول کیا۔ سابق وزیراعظم کے عدالتی فیصلے پر شاعری خراج تحسین کے لیے پرویز اشرف گیلانی کے گھر گئے، اور اس پر ہم بات کریں گے۔ لگتا ہے کہ گیلانی صاحب نے وہ سبق رٹا دیا ہے راجہ صاحب کو بھی کہ صدر مملکت کو پوری دنیا میں استثناء حاصل ہے اور فرسٹ کلاس صدر کو تھرڈ کلاس میجسٹریٹ کے سامنے نہیں جھکنے دیں گے۔ دیکھیے، آپ نے کہا کہ شاید گیلانی صاحب نے سبق رٹا دیا ہے۔ میرا خیال ہے جس نے گیلانی صاحب کو سبق رٹایا تھا اسی نے ان کو بھی سبق رٹایا، اور یہ سبق جو ہے یہ یعنی کہ آئین سے سرکشی کا سبق ہے، یہ اصولوں سے انحراف کا سبق ہے، اور اس سبق کا ظاہر وہی انجام ہوگا جو انجام بھگتا ہے گیلانی صاحب نے، اور آج وہ اکیلے پھر رہے ہیں یوسف بے کارواں ہو کر، لیکن شاعر لاہور تشریف لائے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، امامت کا۔ وہ سبق تو پڑھنے کی توفیق نہیں نا ان میں، ٹھیک ہے نا، ان کو تو جو سبق جو پٹی پڑھائی جاتی ہے وہ منمانیوں کی ہے، وہ یعنی کہ قانون اور آئین کا حلیہ بگاڑنے، اس کی تضحیق کرنے کی وہ پٹی ہے۔ تو ظاہر جس راہ پہ یہ چلے ہوئے ہیں اس راہ سے ان کے لیے کوئی جمہوریت کے استحکام والی جو بات ہے وہ ان کے ہاتھوں تو ہونے والی نہیں ہے۔ تو ظاہر اب 12 جولائی کا یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ چل جائے گا، پتہ تو آپ نے چلوا ہی دیا اسٹیٹمنٹ دے کر، کہہ رہے ہیں کہ آئین ہی خط لکھنے سے روکتا ہے، آئین ہی انہیں پھر سزا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آئین نے ہی سزا دی نا گیلانی صاحب کو، توہین عدالت کے مرتکب ٹھہرے، آئین کی دفعہ 204 کے تحت پھر سزا پائی، سزا سے اس سے انحراف کرنے کی کوشش کی، سرکشی کی، پارلیمنٹ کو بالادست بنانے کے ایک دعوے کیے، اور الٹیمیٹلی گھر جانا پڑا انہیں۔ تو یہ آئین ہی انہیں گھر بھیجے گا، ٹھیک ہے نا۔ آئین کے جو تقاضے ہیں وہ اگر آپ پورے کرتے رہے تو میرا خیال ہے یہ ایسے ان حالات یہاں تک نوبت ہی نہ آئے۔ آپ آئین کی عملداری پہ اگر یقین رکھتے ہیں جو جمہوری اقدار ہیں وہ آئین کے تابع رہ کر ہی مستحکم کی جا سکتی ہے نا۔ آئین کو آپ مستحکم کیجئے، انصاف کی عملداری کیجئے، قانون کی حکمرانی ہو، تو میرا خیال ہے جمہوریت جو ہے ٹریک پہ چڑھی رہے گی، ورنہ آپ دھکیل رہے ہیں جمہوریت کو ٹریک سے اتارنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے اب 12 جولائی کو اگر یہی جواب ہوگا کہ جو گیلانی صاحب نے کہا تھا وہی ہم کہہ رہے ہیں،
تو پھر جو انجام گیلانی صاحب کا تھا وہی آپ کا اچھا، ہوگا۔ اگر یہی جواب ہوتا ہے تو پھر عدالت آپ سمجھتے ہیں کہ اب بالکل دیر نہیں لگائے گی اور فوراً فیصلہ آ جائے گا؟ کیس تو تیار ہے نا، اب جو فارمیلٹیز لیگل ریکوائرمنٹس جو تھی وہ آلریڈی پوری ہو چکی ہوئی ہیں، وہ گیلانی صاحب کے وقت ہی پوری ہو گئی تھی۔ اب تو 12 کو یہ انکار کریں گے، اسی دن فرض جرم ان پہ لگ جائے گی، اگلے دن بحث ہوگی، 2 دن کا قصہ ہے سارا، پھر یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے یعنی کہ سزاوار ہو جائیں گے توہین عدالت کے۔ اب یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ وہ انہیں بھی 30 سیکنڈ کی سزا دے یا 6 مہینے کی سزا دے، تو ٹھیک ہے نا۔ تو پھر پارلیمنٹ کا کردار کیا ہوگا؟ پھر یہی پریکٹس جو ہے وہ ریپیٹ کی جائے گی؟ پارلیمنٹ کا تو اس میں کوئی کردار نہیں، اس کے بعد جب اگر راجہ صاحب بھی نااہل قرار دے دیے جاتے ہیں، انہوں نے اگر ٹھانی ہوئی ہے کہ ایک کے بعد دوسرے وزیر اعظم کی آپ نے قربانی دینی ہے، یہ یعنی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قربانی دے کر شاید شہداء میں شامل ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ قربانی بھی ان کی بیکار جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قوم کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے ملک کی کیا خدمت کی ہے، عوام کی کیا خدمت کی ہے، اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اسے اپنی منمانیوں کے اقتدار میں تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے، تو قوم کو پورا پتہ ہے، قوم کے سامنے آئینہ ہے اب۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اگر ان کو یہ زوم ہے کہ ہم یہ شہداء 5-6 شہداء پلیٹ میں رکھ کر عوام کے سامنے چلے جائیں گے تو وہ انہیں ووٹ کی خیرات ڈال دے گی، میرا خیال ہے اب ایسا نہیں ہونے والا۔ 8 ماہ تک الیکشن ہوں گے، جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، 8 ماہ ابھی ہیں مزید، لیکن 8 ماہ کے دوران آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کیا کیا کر سکتی ہے اس تناظر میں، اگر ہم سوئس حکام اور عدالت عظمیٰ کے معاملات اور ان کے ڈائریکشن کو بھی دیکھیں؟ دیکھیں جی، کرنے کو تو بہت کچھ ہے، اگر چاہے تو اب بھی انصاف کا بول بالا کر کے یہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ 3rd کلاس مجسٹریٹ، یہ آپ سوئس مجسٹریٹ سے تو جا کے پوچھے نا کہ وہ 3rd کلاس ہے کہ ان کی کیا رائے ہے زرداری صاحب کے بارے میں، تو پھر آپ کیوں منہ کھلواتے ہیں لوگوں، باہر کی دنیا کے منہ کیوں کھلواتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سیدھے آئین پہ چلیں، قانون پہ چلیں اور عوام کو ریلیف دیں۔ اب آپ نے انتخابات میں جانا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ یہ تھوڑا سا انہوں نے اب کیا ہے، پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کے نرخوں میں یہ کمی کر رہے ہیں، اللہ کرے یہ اس پہ قائم بھی رہے، کیا یہ اگلے 15 دن جو ہے۔ یہ اچھی خوشخبری ہے، لیکن کیا یہ آئندہ انتخابات میں جانے کی تیاری ہے؟ ظاہر تیاری ہے، بالکل تیاری ہے، یہی تو یعنی کہ اب ہے ان کا کہ پہلے جس طرح انہوں نے مہنگائی کا بوجھ، ابھی دیکھیں نا، اس سے عوام کو فائدہ تب ہوگا یہ پیٹرولیم مصنوعات کم ہونے سے کہ جتنی دوسری چیزوں کی قیمتیں بڑی تھیں وہ بھی کم ہو، ٹرانسپورٹ کے کرائے کم ہو، ریلوے کے کرائے کم ہو، پی آئی اے کے کم ہو، تو پھر تو عوام کو واقعی محسوس کریں گے۔ اس حوالے سے ایک خبر بھی ہے، اگر آپ اجازت ہم وہ شامل کر لیتے ہیں کہ پیٹرول، ڈیزل، گیس، سی این جی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری، انٹر سٹی کرائے کم ہو گئے، پیٹرول 5 روپے 2 پیسے، ڈیزل 2 روپے 48 پیسے فی لیٹر سستا، سی این جی 70 روپے 63 پیسے فی کلوگرام ہو گئی، انٹر سٹی کرایہ 1 روپیہ فی کلومیٹر مقرر کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ اقدامات ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے اچھا صاحب، یہ بھی کوئی ایسا مارکیٹ والی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ عالمی مارکیٹ میں اس وقت $5 پر بیرل جو ہے نا کم ہوئی ہے، $80 پر بیرل سے بھی کم آ چکی ہے، جی کم آ چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس تناسب سے تو یہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے، یہ جو ریلیف دے رہے ہیں عوام کو، میں کہتا ہوں چلے ٹھیک ہے، اتنا دے دے، اس پر قائم بھی رہے، اور اس کا پھر جو امپیکٹ ہے وہ دوسری چیزوں پر بھی آنا چاہیے۔ لیکن صحیح صاحب، بجلی کی قیمتیں تو مسلسل بڑھاتی جا رہی ہے گورنمنٹ، اور اگر آپ 1 یونٹ کو دیکھیں تو وہ تو 16 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس میں بھی یہ بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا جواز یہی ہوتا ہے کہ جو تیل مہنگا ہو رہا ہے، آئی پی پیز جو تیل استعمال کرتی ہیں وہ جنریٹ کرنے کے لیے، تو جواز یہ تھا کہ تیل مہنگا ہو رہا ہے اس لیے وہ ہمیں بڑھانا پڑتی ہے۔ اب تیل کم ہو گیا تو اب بجلی کی قیمتیں کم دوسری جانب جب بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں وہ پچھلے 5-6 مہینے سے کاؤنٹ کرتے ہیں، اور ایک عام سارے میرے اور آپ کے اوپر جو بوجھ پڑتا ہے، ہمیں ناظرین پر بوجھ پڑتا ہے، وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، تو یہی ہے نا کہ یہ آپ عوام کو چکمہ دینے کی بجائے سنسیئرٹی کے ساتھ عوام کی خدمت کرنے کا سوچیں۔ آپ نے الیکشن میں جانا ہے آگے، تو آپ کیا لے کر جائیں گے، آپ کے پلے کیا ہے، اپنے وہ ایک شعر ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ تو اب اعمال آپ نے پیش کرنے عوام کے سامنے
کچھ لے کر جائیں گے تو عوام آپ کو کچھ دیں گے نا۔ راجہ صاحب نے ایک بار پھر کہہ دیا کہ کالا باغ ڈیم اتفاق رائے کے بغیر نہیں بن سکتا۔ یہ راجہ پرویز صاحب وہ ہیں جنہوں نے جب یہ 18th امینڈمنٹ جب مراحل میں تھی منظوری کے، تو اے این پی نے پہلی شرط یہ لگائی تھی کہ آپ کالا باغ ڈیم کی جو فائل ہے نا اس کو آپ نے دریائے سندھ میں ڈبو دینا ہے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ راجہ پرویز اشرف صاحب اس وقت واپڈا کے وزیر تھے، جب 18th امینڈمنٹ منظور ہوئی اس کے بعد راجہ صاحب نے خود اعلان کیا کہ ہم نے کالا باغ ڈیم کی فائل دریائے سندھ میں ڈبو کر یہ چیپٹر کلوز کر دیا ہے، اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ جی، اس کو اتحادیوں اے این پی کو خوش کرنے کے لیے۔ اب جس آدمی نے یہ چیپٹر کلوز کر دیا ہوا ہے اس آدمی سے آپ توقع کریں گے کہ وہ کالا باغ ڈیم کے تعمیر کے لیے کوئی پیش رفت کریں گے؟ یہ اتفاق رائے تو ڈھکوسلہ ہے ایک، اتفاق رائے کے چکر میں پڑھ کر تو آپ پوری عمر اس کو نہیں بنا سکتے۔ جی، آپ یہ بتائیں کہ یہ تربیلا ڈیم آپ نے اتفاق رائے سے بنایا ہے، منگلہ ڈیم اتفاق رائے سے بنائے۔ جو قومی تعمیر و ترقی کے ضامن جو منصوبے ہوتے ہیں اس کے لیے اتفاق رائے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو شروع کر دینا چاہیے۔ آپ اس طرح تو کسی چیز پر بھی اعتراض لگ جائے گا، کسی بھی نئے ڈیم پر، اور یعنی کہ جو انڈیا کے ایجنٹ ہیں یہاں، ان کے انڈیا کی ایجنسی راہ کے اشارے پہ وہ کیا کچھ نہیں کرتے یہاں، پوری منصوبہ بندی ہے۔ اب یہ بھاشا ڈیم جو ہے اس کا بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ملک کی معیشت کو کوئی سنبھالنا ہے، سہارا دینا ہے، تو کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب آگے جو حالات آ رہے ہیں، مونسون شروع ہونے والا ہے، 2 سال پہلے دیکھیے سیلاب کی جتنی تباہ کاریاں ہوئیں وہ اس وجہ سے ہوئیں کہ ہمارے پاس ادھر کوئی ڈیم ایسا نہیں تھا جو پانی کے دباؤ کو روکنے کی سکت رکھتا۔ انڈیا بھی ظاہر ہے اس کا تو حربہ ہے کہ اس نے ہمیں کبھی اس نے ہمیں بھوکا پیاسا مارنا ہے پانی روک کر، کبھی اس نے پانی چھوڑ کے ہمیں سیلاب۔ اور انڈینس تو ہم پر طنز کرتے ہیں کہ تم نہیں ڈیم بناتے تو چلے ہم بناتے، اور ہاں وہ تو اسی بناتے ہیں وجہ سے 60 سے زیادہ ڈیم بنا چکا ہے۔ لیکن کیا انہوں نے یہ سارے کے سارے ڈیم اپنے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے تحت بنائے؟ کسی سے مشاورت کی انہوں نے خود انیشیٹو لیا ہے، ان کی حکومت نے ڈیم بناتے، تو کیا ہمارے متعلقہ ادارے، ہمارے سربراہ مملکت وہ یہ آرڈر نہیں کر سکتے؟ بالکل آرڈر کر سکتے ہیں، آرڈر کر سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ لاسٹ ایئر جو نوائے وقت نے ریفرینڈم کروایا تھا کالا باغ ڈیم پہ، وہی آپ اسی کو آپ قومی اتفاق رائے سمجھے۔ میرے خیال 99.9% لوگوں نے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے حق میں رائے دی تھی۔ بالکل صحیح، اور آج بھی یہی مطالبہ ہے ہمارا بھی اور پوری پاکستانی قوم کا کہ کالا باغ ڈیم سمیت دیگر تمام ڈیمز بنائے جائیں تاکہ پاکستان کے جو انرجی کرائسس ہے اور پانی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے۔ اگلی خبر ناظرین چیئرمین نیب کے حوالے سے ہے۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ ٹیم بنا دی، اسلان کیس کی شفاف تحقیقات ہوگی۔ اسلان کے وکیل کا دھمکی آمیز خط توہین عدالت اور تحقیقات رکوانے کی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر پرویز اشرف سے پھر تفتیش کریں گے فصیح بخاری۔ الیکشن سر پر ہیں، شریف برادران سمیت کسی کے خلاف سیاسی مقدمات نہیں کھولے جائیں گے۔ ٹیم ڈی جی فائنینشل کرائم نیب کی سربراہی میں قائم ہوئی ہے، لندن بھی جائے گی۔ لیگل سسٹم کی طرح ہمارا معاشرہ بھی کرپٹ ہے۔ رینٹل پاور کیس میں پرویز اشرف ملزم نامزد نہیں ہوئے۔ توقیر صادق کی گرفتاری کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ چیئرمین نیب کی پریس کانفرنس، وکیل نے خط لکھا تھا صرف 45 لاکھ روپے کے حوالے سے تحقیقات کی جائے۔ بی بی سی اور چیئرمین نیب جذباتی بھی ہو گئے ناظرین اس پریس کانفرنس کے دوران، اور کہتے ہیں کہ روز دھمکیاں ملتی ہیں، عدالتی نظام خرابیوں سے بھرا ہے، میڈیا سے بھی میں مایوس ہوں۔ میڈیا سے بھی مایوس ہیں، عدالتی نظام سے بھی مطمئن نہیں ہیں، اور پھر کیسے چیئرمین نیب ہیں کہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے نیب کا جو کانسیپٹ ہے، بے لاگ احتساب، بلا خوف و خطر، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جو تقاضا ہے احتساب کا وہ پورا ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی مصلحت نہیں، کوئی مفاہمت نہیں، کوئی مجبوری نہیں۔ اب یہ چیئرمین نیب صاحب نے جو کل فرمایا کہ چونکہ الیکشنری آگے آ رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ ریٹائرڈ ایڈمرل ہیں۔ ہاں ریٹائرڈ، وہ تو خیر ٹھیک ہے، وہ جیسے بھی لگے ہیں وہ بھی ایک پس منظر ہے ان کے اس منصب پر آنے کا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ انتخابات آنے والے ہیں تو ہم یہ فائلیں کھول نہیں سکتے جو بڑے بڑے سیاست، مثلا نواز شریف صاحب کا ذکر کیا، پھر راجہ پرویز اشرف کے حوالے سے۔ تو کیا پھر احتساب کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اگر آپ اس موقع پہ مفاہمتوں سے کام لے رہے ہیں، آپ کی یہ مجبوریاں ہیں کہ آپ نے کوئی فائل کسی کی نہیں کھولنی، تو پھر یہ کیسا احتساب ہے؟ احتساب تو بے لاگ ہونا چاہیے نا، نظر آنا چاہیے، شفاف احتساب ہونا چاہیے، اور
کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے نتائج کی کہ کیا نتائج اس کے نکلنے، اس میں کس کی پکڑ ہونی ہے، کون قابو آتا ہے، اور یعنی کہ کون کتنا بڑا ہے جس پر ہاتھ ڈالا جانا ہے. صرف بے لاگ احتساب ہونا چاہیے اس میں، چاہے کوئی بھی جس بھی منصب پر ہے، جس بھی کرسی پر بیٹھا ہے، اگر کوئی کرپشن کا الزام اس پہ ثابت ہو رہا ہے، کوئی بے ضابطگی، کوئی بدعنوانی اس کے کھاتے میں پڑی ہوئی ہے اور وہ ثابت ہو رہی ہے، تو کیوں اس کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے؟ چھوٹی مچھلیاں ہوں چاہے بڑے بڑے مگرمچھ کوئی ہو، ہوں، بالکل سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے. سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے. اور راجہ پرویز اشرف صاحب کے بارے میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 گھنٹے ان سے تفتیش ہوئی تھی اور اسی بنیاد پر ECL میں ان کا نام چلا گیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ ملزم نامزد نہیں ہوئے. تو آپ اس کیس کو انیشیٹ کریں نا، چلائیں آپ اس کیس کو. اگر آپ نے تفتیش کی ہے 3 گھنٹے تک اور اس میں سے کچھ نکلا ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے ECL پہ نام ان کا ڈالنے کی بات کی تھی، تو اس کو آگے چلائیں، پھر روکے نہیں ہے. اب صرف یہ کہ اب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائد ہے تو اب آپ نے ہاتھ کھینچ لینا ہے، ایسا تو احتساب نہیں نہ ہوتا. رائٹ صاحب، احتساب کی بات ہوئی تو ذرا ینگ ڈاکٹرز کا بھی احتساب ہو جائے. اس حوالے سے خبر بھی ہے ناظرین کہ ینگ ڈاکٹرز کو انتظامی عہدوں سے فارغ کرنے کا حکم. پاک فوج کے ڈاکٹرز آج طلب، مریضوں کے مظاہرے، ڈیڈ لائن ختم، ہڑتال جاری. ڈاکٹرز کی 5 جولائی کو ایوان وزیر اعلیٰ کے گھیراؤ کی دھمکی. رحیم یار خان میں صحافیوں پر تشدد. پاک فوج کے 150 ڈاکٹرز لاہور میں فرائض سر انجام دیں گے. 9 بھرتی شدہ 454 لیڈی ڈاکٹرز آج رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. سعید آصف صاحب سے ہم جانیں گے کہ ینگ ڈاکٹرز اتنے طاقتور کیسے ہو گئے کہ وہ جب چاہیں ہڑتال کر دیں، 13 دن تک OPDs بند کر دیں، اور ایک مافیا کے طور پر یہ سامنے آئے ہیں. دیکھیں، یہ المیہ جو ہے نا، یہ اداروں میں ایسے جو یعنی کہ ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے ذمہ دار جو ادارے ہوتے ہیں، ان میں یہ سیاست کا جو عنصر شامل ہوا ہے، ساری قباحت اس وجہ سے پیدا ہوئی. ہماری سیاسی جماعتیں ان تنظیموں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں تو پھر وہ شیر ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر وہ ہمیں استعمال کرتے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ انہیں استعمال کریں. تو یہ ایک پریشر گروپ اسی وجہ سے بنتا ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک، یہ المیہ میں تو کہتا ہوں یہ قومی المیہ ہے. سرپرستی ان کی کون کر رہا ہے؟ سرپرستی ان کی آپ پیپلز پارٹی والوں کے بیانات دیکھ لیجئے، جو گورنر صاحب جو فرما رہے ہیں، جو یہ راجہ صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ہمارے پنجاب کے، جو ان کے ارشادات ہیں آپ ان کو سامنے رکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. پہ تو یہ کر رہے ہیں، ظاہر انگیخت ہوتی ہے نا. تو اب یہ تک خیال نہیں کیا جاتا کہ اس سے یعنی کہ مریضوں کی کیا حالت ہو رہی ہے، ان کے ساتھ آنے والے جو ان کے اٹینڈنٹس ہیں وہ کس قسم و پرسی میں، جو دور دراز علاقوں سے بیچارے آتے ہیں علاج معالجے کی غرض سے، تو ان کے لیے تو قیامت کے لمحات ہیں. اچھا، ان کی سروس اسٹرکچر کے حوالے سے بھی میں ناظرین کو بتائیے گا، جو کہ مطالبہ ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ جائز ہے؟ میں تو جائز نہیں سمجھتا. اور کیا کیا مراد دی ہوئی ہے؟ اب دیکھیں نا، جو کمپیریزن آ رہا ہے اس وقت، یعنی کہ یہ لیگل پروفیشن کا اور دوسری سروسز جو ہیں اس یعنی کہ کیٹیگری میں آنے، مثلا گریڈ 17 18 کی جو ہیں دوسرے شعبوں کے جو ملازمین ہیں، ان کی جو کمپیریزن آ رہا ہے وہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی لاسٹ ایئر انہوں نے اسی طرح سٹرائکس کر کے اپنی تنخواہوں میں تقریباً دوگنا اضافہ کروایا تھا، اور یہ بھی صرف پنجاب کی حد تک ہے. دوسرے صوبوں میں جو ڈاکٹروں کی تنخواہیں ہیں وہ ان کے مقابلے میں بہت کم ہیں، لیکن وہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے. وہاں بھی دیکھا دیکھی، اب کل فرنٹیر میں خیبر PK میں ڈاکٹر نکلے ہیں باہر سڑکوں پہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم یکجہتی کا اظہار پنجاب کے ڈاکٹروں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ ایک پریشر ڈالنے کا ایک ہتھ کنڈا ہے. میں تو یہ کہوں گا، اب دیکھیے جس طرح یہ حکومتی رٹ کا بھی مسئلہ ہے، جس طرح آپ دیکھیے غلام مصطفیٰ خان نے اپنے دور حکومت میں ایک بار پولیس والے سٹرائک پہ آئے تھے تو انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا کہ اتنے گھنٹے کے اندر اندر آپ حاضر ہو جائے ورنہ آپ سب ٹرمینیٹ. اور یہ الٹیمیٹم دینا تھا کہ وہ سارے حاضر ہو گئے تھے. ان کے ساتھ بھی یہی کرنا پڑے گا، اور میرے خیال یہ کر رہے ہیں. اب کوئی ایسا اب جس طرح انہوں نے کیا ہے کہ پاک فوج سے جو ہے وہ بلوا لیے، تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہیں بالکل یہ جن ڈاکٹروں میں سیاست داخل ہو گئی ہے وہ کبھی اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے. وہ آج سٹرائک کر رہے ہیں تو کل پھر وہ آبادہ ہو گئے سٹرائک پہ، اس لیے ان سے گلو خلاصی کرانی چاہیے. رائٹ، بالکل صحیح فرمایا. اور ناظرین، وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے مزید خبروں کے ساتھ، تجزیہ تبصروں کے ساتھ، اور آپ کی کالز کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वक्त टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269। आप कॉल भी कर सकते हैं। मोहतरम सईद आसिफ साहब की इजाज़त से हम पहले कॉलर शामिल करना चाहेंगे। अब्दुल रज़ाक साहब है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अब्दुल रज़ाक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइएगा। शाम साहब, डॉक्टरों की हड़ताल के मुताबिक सिर्फ इतना कहूँगा कि बहसीयत एक कौम और इंसानी तौर पर भी जब तक हम अपना आज कुर्बान नहीं करेंगे अपने कल के लिए, और हम अपने हकूक की बात से ज्यादा अपने फ़राइज़ की तवज्जो नहीं देंगे, उस वक्त तक हम तरक्की याफ्ता कौमों की सफ में शामिल नहीं हो सकते। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि अपना आज कुर्बान कर दें अपनी आने वाली नस्लों के लिए, तब हम जाके कामयाब हो सकते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल रज़ाक साहब ने फरमाया कि हकूक से ज़्यादा फ़राइज़ पर तवज्जो देनी होगी। एक और कॉलर भी हमें शामिल कर लें। ख्वाजा अंजुम साहब हैं कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम जी, मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बात ये है कि हमारे पानियों पर भारत डैम पे डैम बनाया जा रहा है, और हम सबसे जो अहम बात कर रहे हैं ना कि अमन की आशा लेकर अपने उनके जासूसों को रहा कर रहे हैं, और सितम बाला है सितम। बड़ी अहम बात हुई है, वर्ल्ड बैंक ने बादशाह डैम के लिए डोनेट करने के लिए इनकार कर दिया है। कहते हैं कि ये डिस्प्यूट इलाका है जो हमारे पाकिस्तान का है, हमें एनओसी लेना पड़ेगा तो भारत से लेना पड़ेगा। क्या यही जमहूरियत है? आगे जंग होगी पानियों पर। अगर आपने अभी तक बंद नहीं बांधे तो एक एक कतरे के लिए हमारे बच्चे तड़प तड़प कर सिसक कर जान दे देंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच ख्वाजा साहब। अभी इस पर बात करते हैं। ख्वाजा साहब के बाद महमूद साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है जी, ये बोलते हैं जी कि हमने ये काम कर दिया वो कर दिया, हमको बिजली में मर गए हैं, हमें तो रात को ऐसे होता है जैसे हमारे जिस्म से शोरा निकल आए। वो एक कहते हैं ना, हम पीर है तो हमें गद्दी वाले हैं, फकीरा फकीरी दूर है, कितनी की लंबी खजूर है, चढ़ जाए तो बेड़ा पार है, गिर जाए तो चिकना चूर है। ये सारे राजे महाराजे, हम छोटे छोटे थे ना, हमारे घर वाले कहते थे जाओ राजे से हकामत कराओ, ये तो हकामत करने वाले राजे हैं। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच महमूद साहब, आपने कॉल की। शाहिद साहब की कॉल भी शामिल कर लेते हैं लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये मोहतरम गुजारिश है जी कि जिस दिन राजा साहब ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया था, उस दिन जनाब रहमान मलिक ने ये दानिश और हिकमत के मोती बखेरे थे कि अगले चंद दिनों में जो है वो लोड शेडिंग में नुमाया कमी नजर आएगी आवाम को। ठीक, अब चंद दिन गुजर चुके हैं और लोड शेडिंग में अगर नुमाया कमी तो बहुत दूर की बात है, अब तो नुमाया इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो जनाब रहमान मलिक की जो है ना जी वजूद, उसमें से मुझे गर्दन की नुमाया कमी दिखाई दे रही है। अब तो गुस्से का हमारी ये हालत है। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले शाहिद साहब ने जो लोड शेडिंग की आज जिक्र किया, इसी से शुरू करते हैं। नुमाया कमी तो नहीं, नुमाया इजाफा है, और जैसे ही रात शुरू होती है साथ ही लोड शेडिंग भी शुरू होती है, और फिर हम सबकी नींदें खराब होना शुरू हो जाती हैं। इसमें देखिए, जो उन्होंने रहमान मलिक साहब का हवाला दिया कि उन्होंने बयान दिया, उनकी किसी बात पे एतबार करना मेरा ख्याल है अपना मजाक उड़ाने की वाली बात है। सही, जितने यानी कि उन्होंने अब तक झूठ बोले हैं और बड़ी ढिठाई के साथ झूठ बोले हैं, साबित कदम रहकर झूठ बोले हैं। वो जफ़र इकबाल का एक शेर है कि झूठ बोला है जफ़र तो इस पे कायम भी रहो, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो ये झूठ बोलने के मामले में से ये बहुत साहिब किरदार है। तो इनकी इस बात पे आप यकीन करेंगे, ये तो मुझे ऐसे लगा जिस तरह इनके अंदर वो राजा परवेज़ अशरफ साहब चूँकि पीएम बन गए, इनकी रूह हलूल कर गई रहमान मलिक साहब में। और जो फरीज़ा वो बतौर वज़ीर पानी और बिजली के अदा करते थे, इस तरह झूठ बोलने का, कौम को यकीन दिलाने का कि डेडलाइन मुकर्रर करने का कि फ़लाँ तारीख तक ये लोड शेडें ख़त्म हो जाएगी, अब वो फरीज़ा रहमान मलिक साहब ने संभाल लिया। तो सदर साहब तो खुद लंदन तशरीफ ले गए हैं, दोनों मौजूदा और साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब तख्ते लाहौर पर कब्जा करने के लिए लाहौर तशरीफ ले आए हैं। क्या मकासद है लंदन के और लाहौर के? लंदन तो वो अपनी बेटी की वो कन्वोकेशन, वो डिग्री मिलनी है, लेकिन पहली मुलाकात जनाब अल्ताफ हुसैन साहब से उन्होंने कर डाली। जी जाहिर है। फिर ये मामला तो साथ साथ चलते हैं ना। अपने इत्तेहादियों को उन्होंने ये यकीन भी तो दिलाना है ना, ये उनका शुक्रिया अदा भी तो करना है ना कि आपने इस आड़े वक्त में, कड़े वक्त में हमारा साथ दिया। और राजा साहब सबसे पहली बारात लेकर नाइंजरो गए और वहाँ पर खुद अल्ताफ भाई की स्पीच पर तालियां बजाते रहे। सही बात है। यही तो अब जिस तरह मैं अर्ज करूं कि 45 मिनट तक वहाँ पर खड़े भी रहे और बड़े मुअद्दब होकर खड़े रहे और यकीन दिलाते रहे। फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि यकीन किसको दिला रहे हैं, ये कि अमन व अमान बहाल करने की मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम कोई दकीका फरोगजाश नहीं करेंगे,
یہ کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے، لیکن اسی روز 10 لاشیں بھی گریں جب وہ جی 90 پر کھڑے تھے، اور اسی روز 10 بندے بھی. وہ کیا ہے کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے، جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ بات کس کے سامنے کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بھی تو آپ دیکھا کریں نا. جو ذمہ دار ہے امن و امان کی خرابی کے، آپ ان کو یقین دلا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم مل کر کوشش کریں گے امن و امان کی بحالی کی. آپ سٹیک ہولڈر ہیں وہاں کراچی میں، تینوں جو ہیں اے این پی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم متحدہ، تینوں سٹیک ہولڈر ہیں، تینوں حکومت کے اتحادی ہیں. ان تینوں کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے امن و امان کو وہاں مینٹین کرنا ہے. اور جنوری سے لے کے اب تک 800 سے زائد بندے بالکل جاں باک ہو چکے ہیں کراچی شہر کے اندر. وہاں تو یہ حالت ہے کہ وہ خود ہی اس میں، یعنی کہ جو ایجنسیوں کی جو رپورٹیں ہیں، جو یہ ان کے جو یہ مرزا صاحب کیا ذوالفقار مرزا صاحب، انہوں نے باقاعدہ چارج شیٹ پیش کی تھی نا ایجنسیوں کی رپورٹوں کی بنیاد پر. انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی نہیں بخشا تھا کہ پیپلز پارٹی کے کون کون سے لوگ ہیں، اور سارے انہوں نے بتائے تھے. اس لیے وہ اب خاموش ہیں. جی ظاہر ہے اب خاموش ہے. کچھ مزید کالر بھی شامل کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ. نصیر آوان صاحب ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میرے سعید آسی صاحب سے دو سوال ہیں. جی فرمائیے آپ. ایک تو جی میں عام شہری ہوں، سیاست کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے. یہ کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ بینظیر کے 2 دورے اقتدار رہے، گو کہ انہیں وقت کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ایز اے عام شہری میرے لیے وہ کیا پالیسی انہوں نے بنائی تھی جس سے آگے چل کے مجھے فائدہ ہوتا. اچھا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا لیڈر جس کو زرداری اور نواز شریف میں فرق پتہ نہ ہو، کیا اس کو ووٹ دینا چاہیے؟ تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ نصیر صاحب. جی اس میں دیکھیے پہلے انہوں نے بینظیر صاحبہ کے حوالے سے کہا، بینظیر خود کہتی تھی جب پہلی بار اقتدار میں آئی نا 88 میں، انہیں مشورہ بھی یہی، کچھ لوگوں نے سنسیئر جو جمہوریت پہ بلیو کرتے تھے انہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ اقتدار نہ لیں، آپ کے لیے یہ کٹھن حالات ہیں، آپ کو یہ مانگے تانگے کا اقتدار ملے گا، مجبوریوں میں جکڑا ہوا اقتدار ملے گا، آپ کوئی گڈز ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. لیکن ایک ظاہر ہے ایک ان کے اس وقت وہ نوجوان لیڈر تھیں، ایک ان میں یعنی اقتدار سے محرومی کا جو ایک تھا، ان کے والد کی اقتدار سے محرومی کے بعد جو یعنی پیپلز پارٹی کو جو کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا، تو اس کے پیش نظر شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ چلے میں اقتدار میں آ جاؤں گی تو کوئی پارٹی ورکرز کی کچھ نہ کچھ ہو جائے گی. لیکن بات وہی تھی کہ جو اقتدار انہیں ملا تھا وہ بالکل پابندیوں میں جکڑا ہوا اقتدار تھا، تو اس میں کوئی وہ عوام کے لیے کر کچھ نہیں سکتی تھی. اگلا دور جو آیا وہ ان کے پھر منمانیوں کا دور شروع ہوا. اس میں انہوں نے کوشش کی، پچھلی کسر لیٹ نکالنے کی کوشش کی پھر انہوں نے، اور اس میں پھر یہ کرپشن جو ہے، یہ کرپشن کلچر جو ہے، یہ بینظیر کے دوسرے دور میں یہ پروان چڑھا ہے، مستحکم ہوا ہے، جس کے بد اثرات آج تک اب تو سوسائٹی کو تہس نہس کر رہے ہیں نا. یہ بالکل صحیح. تو اب کیا توقع کر سکتے ہیں ان لیڈروں سے؟ دوسری بات انہوں نے کمپیئر کرنے کی شاید نواز شریف اور زرداری، تو میرا خیال ہے کہ یہ قوم کمپیئر کر چکی ہے، قوم کو پتہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، اور میرا خیال ہے قوم کو فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونا چاہیے. تنویر صاحب کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں، ہولڈ پر ہیں فیصل آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی تنویر صاحب بہت شکریہ، فرمائیے گا. احتشام بھائی چھوٹے چھوٹے 2 سوال ہیں. جی. پہلی بات یہ ہے، جب ہم نے قاصد نیب قاصد چھوٹی سی نوکری کے لیے اپلائی کرنا ہوتا، ہم سے پوچھا جاتا آپ کا ڈپلوما، ڈگری، قابلیت، عمر پوچھا جاتا ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جب یہ وزارت دیتے ہیں کس کسوٹی پہ پرکھتے ہیں؟ کیا یہ کسوٹی ہے کہ آپ کے پاس کتنے ایم این اے ہیں، یہ اتنے پٹے لے جو جس کے گلے میں آتا ہے اس کے گلے میں ڈالو وہ قابل ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مفاہمت کی پالیسی میں اگر مشرف کے پاس 25 ایم این اے ہوتے کیا وہ بھی ان کے تحادی ہوتے یا نہ ہوتے؟ یہ بتا دیں مجھے، چاہے وہ قاتلوں میں ان کا نام ہے یا نہیں ہے، وہ ان کے تحادی ہوتے اقتدار بچانے کے لیے یا نہ ہوتے؟ یہ 2 سوال پوچھ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. یہ 2 سوال بھی ہم پوچھتے ہیں اور آخری کالر شامل کر لیتے ہیں. مظفر صاحب ہیں علی پور چٹھا سے. السلام علیکم مظفر صاحب. وعلیکم السلام سر، مدثر بات کر رہا ہوں. جی مدثر صاحب، سوری فرمائیے گا. جی کوئی بات نہیں سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب اور یہ جو پیپل پارٹی کی حکومت ہے، اس میں میرے خیال میں تو اتحادیوں سے زیادہ ذمہ دار جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. اگر وہ پنجاب جیسے بڑے صوبے سے یہ اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ حکومت تو کچھ دن بھی نہیں چل سکتی. یہ تو 2010 میں جب انہوں نے فیصلہ آیا تھا اس وقت ہی چلی جاتی.
پلیز اس کے بارے میں ضرور خیال کیجیے. بہت شکریہ آپ نے مدثر بھائی کال کی. اور اس میں ایک جو پہلے کال تنویر صاحب نے کہا اہلیت کا جو معیار بتا رہے ایک نوکری کے لیے تو بہت شرائط ہوتی ہے لیکن پرائم منسٹر کے لیے اہلیت کیا ہے؟ یہی ہماری آئین کی بات ہے. اب ظاہر ہے جو آئین میں جو چیز موجود ہے، جو اہلیت پارلیمنٹیرین کی ہے، جو یعنی کہ رکن اسمبلی منتخب ہونے کی ہے، پہلے تو بالکل یعنی کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چٹا ان پڑھ جو ہے اور انگوٹھا چھاپ جو یہاں وزیر اعلیٰ بنتے رہے ہیں، یہاں پنجاب میں انگوٹھا چھاپ وزیر اعلیٰ ہم نے دیکھے ہوئے. تو یہ ظاہر ہے اب اس میں وہ جمہوریت کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ اکثریت جس کے ساتھ ہوگی وہ اقتدار کا مستحق ہے. تو اس میں جو اہلیت انہوں نے جو مقرر کی ہے وہ ظاہر ہے جو میرٹ اگر آپ رکھیں تو اس میرٹ پر، جس میرٹ پہ ہم ملازمتیں لیتے ہیں اس میرٹ پر تو ان میں سے کوئی ایک بھی پورا نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے قانون کی مجبوریاں ہیں. قانون میں چونکہ ایک معیار ایک پرائم منسٹر کا یہ ہے کہ جو رکن قومی اسمبلی ہو، ہمارے تو وزیر تعلیم سے ایسے لوگوں کو لگا دی جاتے ہیں جن کے پاس خود ہی تعلیم نہیں ہوتی، اس کو وزیر تعلیم بنا دیا جاتا ہے، وزیر آئی ٹی بنا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. ہمارا کلچر کیا ہے کہ مشرف صاحب نے کوشش کی اسمبلیوں کو گریجویٹ بنانے کی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جتنے ان پڑھ جاہل تھے وہ سارے جعلی ڈگریاں لے کر آ گئے، پھر وہی چہرہ آ کر بیٹھ گئے. اب دیکھنا یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ وزیر ریلوے پھر اسی شخص کو بنا دیا گیا جس نے ریلوے کو تباہی کے دانے پر لا کھڑا کیا ہے. بالکل، یہ تو ظاہر ہے جتنا بڑا مجرم ہوگا، جتنا بڑا یعنی کہ قانون اور آئین کا منحرف ہوگا، اتنی بڑی عزت پائے گا اس دور. پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت اس شخص کو دے دی گئی جس پہ پہلے بھی انگلیاں اٹھتی رہیں. ظاہر ہے یہی ہوگا. آپ ان کو آگے لائیں گے تو پھر یہی بھگتیں گے آپ. اچھا، ہمارے ساتھ جو کالر تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدثر صاحب نے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر جب 2009 میں این آر او کے حوالے سے عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آیا تھا، نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا گیا تھا، اسی وقت اگر اسمبلیوں سے نکل جاتے تو شاید ملک کرپشن سے، تباہی کے دانے پر پہنچنے سے بچ جاتا. لیکن میاں صاحب آج تک سٹک ہیں اقتدار کے ساتھ. وہ ظاہر ہے اس سسٹم کے ساتھ وہ جو ہے نا ایک چکمہ ہے نا قوم کو دے رہے ہیں کہ ہم نے سسٹم کو گرنے نہیں دینا. تو اس وجہ سے وہ اپنے حصے کی شیرینیاں جو ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، اپنے حصے کے اقتدار کے جو مزے ہیں وہ بھی لوٹ رہے ہیں اور اپوزیشن بھی کر رہے ہیں. کیا میاں صاحب بھی کہیں مفاہمت کی پالیسی کو فالو کریں؟ مفاہمت کی پالیسی تو ہے، 100% ہے جناب. ورنہ میں یہ تو کہتے ہیں نا 2009، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب انہوں نے زرداری صاحب کی بدعہدی کی بنیاد پہ قومی اسمبلی میں جب حکومتی اتحاد سے یہ الگ ہوئے تھے، اسی وقت یہ پوری اپوزیشن کا کردار ادا کرتے. پنجاب میں بھی الگ ہو جاتے. عمران خان تو خیر کہتا ہے کہ یہ ان کا انتخاب میں حصہ لینا ہی غلط تھا سرے سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابی عمل جو ہے نا، انتخابی میدان جو ہے نا، وہ کسی کے لیے کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. یہی باتیں 85 میں جب ایم آر ڈی نے بائیکاٹ کیا انتخابات کا باندھے نخواستہ، تو اس کے بعد آج کے جو لیڈر ہیں نا، یہ پگمیز جو ہے، یہ بڑے بڑے جو لیڈر بنے ہیں، یہ اس کی برکت سے ہے کہ بڑی جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا انتخابات کا. اور اس کے بعد جو نان پارٹیز بیس پہ جو الیکشن ہوئے اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ لوگ الیکٹ ہو کے آگے، اور آج وہ ہمارے سروں پہ مسلط ہیں، بڑے قائد بن چکے ہیں. ان کا آپ ماضی دیکھیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں ان کے، کیسے انہوں نے سیاست کی ابتدا کی تھی. تو اس میں منافقتیں، مسلطیں، مفاہمتیں، یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہے. کی دفعہ 62 اور 63 آئندہ آنے والے انتخابات میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں بنتی اس کو لاگو کریں، اور اسکروٹنی جب کی جائے تو ایسے لوگ جو کہ ایسے امیدوار جو اس پہ پورا نہیں اترتے ان کے کاغذات نامزد کی ڈسٹ بن میں پھینک دی جائے. 62-63 میں کوئی تعلیمی کوالیفیکیشن کا معیار تو نہیں ہے اس میں تو جو دوسرے معیارات ہیں چلے وہی پورا کر دیں. کم از کم اسلام کے مطابق جو آپ دیانتدار ہو، ایماندار ہو، پرہیزگار ہو، ایسے لوگ آگے آنے چاہیے. یہ پیمانہ کون متعین کرے گا کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے یہ واقعی دیانتدار ہے؟ یہ بڑی ڈیبیٹیبل باتیں ہیں. یہ تو مجبوریاں ہیں، اس میں کچھ قوانین لانا پڑیں گے ہمیں، انتخابی اصلاحات جو ہے وہ کرنا پڑے گی. رائٹ، بالکل صحیح. اور تمام کالرز کے مشکور ہیں جنہوں نے کالز کی اور اپنے اپنے جوابات بھی انہوں نے ملاحظہ فرمائے. ناظرین بڑھتے ہیں آج کے نوائب وقت کالم کی جانب. آج کا کالم رحمت خان وردک صاحب کا کالم، صدر تحریک استقلال. انہوں نے لکھا ہے کہ معاشرے کے جعلی اور کرپٹ چہرے. لکھتے ہیں کہ تحریک استقلال نے ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال، ملک میں جاری سیاسی بھونچال پر شروع سے ہی حکومت کو مثبت رائے
دی ہے۔ بعض تجزیہ کار محتاط ہیں اور اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ انقلاب تو برپا نہیں ہو سکے گا، لیکن بعض چہرے اس محفل یاراں سے برخاست ہو جائیں گے۔ آگے لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب ہیرو تو ضرور ہیں، لیکن ان کی 0 پوائنٹ کی نشاندہی کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ بہر صورت ناکام رہے گی۔ اور ان کے کالم سے کہ انہی الفاظ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ مزید کالم بھی آپ پڑھیے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جس طرح سے سازشیں کی جا رہی ہیں، اور اب اگر ہم پاکستان کی عدلیہ کو کمپیئر کریں امریکن عدلیہ کے ساتھ، تو امریکہ میں بھی وہاں کے جو چیف جسٹس ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں کانگریس کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کوئی بھی ایسی قانون سازی جو آئین سے متصادم ہو وہ نہیں کر سکتی، اور اگر کرے گی تو سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو ختم کر دے۔ اس میں دیکھیے بہت اچھی مثال ہے یہ امریکہ کے چیف جسٹس کے جو کل ریمارکس آئے ہیں، اور اس میں کلچر دیکھیں اب یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کانگریس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اس فیصلے سے کوئی انحراف کا سوچے بھی، یہ کبھی ہوگا نہیں۔ پہلی مثالیں موجود ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ استثناء پوری دنیا میں حاصل ہے صدر صاحب کو، یہ استثناء دوسرے ممالک کے صدور کو بھی حاصل ہے۔ امریکہ کے 2 صدر جو ہے کلنٹن اور نکسن، واٹر گیٹ سکینڈل میں ایک عدالت کے کٹہرے میں آئے، اور نکسن جو ہے وہ لیونسکی والے کیس میں عدالت کے کٹہرے میں آئے نا، کلنٹن لیونسکی والے سے دوسرا واٹر گیٹ میں، ہاں واٹر گیٹ میں۔ تو یہ آپ دیکھیے یہ مثالیں موجود ہیں، وہ یہ نہیں یعنی کہ اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اس موقف سے وہ انحراف کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہماری طرح یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں تو یہ استثناء حاصل ہے اور آئین نے ہمیں یہ دیا اور آئین نے ہمیں وہ دیا ہے۔ وہ تسلیم کرتے اوبے کرتے ہیں اپنی عدالتوں کے فیصلوں کو، اور معاشرے اسی طرح تہذیب یافتہ جو معاشرے، مہذب معاشرے، قانون کی پابندی کرنے والے معاشرے اسی طرح ڈیولپ ہوتے ہیں کہ آپ عدلیہ جو ہے، انصاف کے جو ادارے ہیں، آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں، وابستہ رہیں، ان کا احترام کریں، ان کے احکام کی تعمیل اور تکمیل کریں۔ رائٹ، بالکل درست فرمایا۔ کالم ضرور پڑھے گا اور بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب۔ آج کا نوائے وقت ادارہ ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات پر پابندیوں سے چین، بھارت، یورپی یونین سمیت درجنوں ممالک مستثنی۔ امریکہ ناقابل اعتبار، خصوصاً پاکستان ہی کو کیوں نقصان پہنچایا جاتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ امریکہ نے ڈیڈ لائن کے خاتمے سے پہلے ایران سے تیل کی خریداری کے حوالے سے چین اور سنگاپور کو پابندیوں سے مستثنی قرار دے دیا ہے، تاہم پاکستان اور افغانستان ایسے چھوٹے پیمانے کے تیل درآمد کنندگان کو استثناء نہیں دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان ممالک کے بینکوں کو تیل کی خریداری کے حوالے سے ایران سے لین دین کرنے پر پابندیوں کی سزا ملے گی۔ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے کہا کہ چین اور سنگاپور نے ایران سے خام تیل کی درآمد میں خاصی حد تک کمی کر دی۔ ادارے کی صرف آخری لائن شامل کرنا چاہیں گے کہ ایک طرف امریکہ پاکستان کو دوست قرار دیتا ہے، دوسری طرف اس کے مفادات کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ اس پر امریکہ جیسے اتحادی کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ صحیح صاحب، وقت کی کمی ہے، ہم مختصر الفاظ میں اس پر وائنڈ اپ کرنا اس میں امریکن کی جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، منافقت ہے، وہ کلیئر ہے اس میں۔ اب دیکھیے یہ ایٹمی طاقت کے حوالے سے بھی اس کی منافقت جو ہے وہ ہم پہ پابندیاں لگاتے ہیں، ہم ایٹمی دھماکہ کریں تو ہم پہ پابندیاں لگاتا ہے۔ انڈیا کے ساتھ وہ ایٹمی معاہدے کرتا ہے، اسرائیل کو ہلہ شیری دیتا ہے۔ اسی طرح یہ جو نام نہاد ایٹمی کلب ہے، یہ اپنے یعنی کہ خود تو انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمیں یہ پورا اختیار حاصل ہے کہ ہم جو مرضی کریں، یہ ایٹمی قوت بن کر ہم جو مرضی منمانی کریں، لیکن کسی دوسرے کو ایٹمی قوت بنتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ سر، وقت کی کمی ہے اور آپ تشریف رہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی۔ آخر میں ناظرین فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ نے ایک سلطنت اپنے لیے بنائی ہے، ایک وسیع اور عریض سلطنت، یہ سب آپ کی ہے، یہ نہ پنجابی کی ہے، نہ سندھی کی، نہ پٹھان کی، یہ سلطنت آپ کی ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔